تاریخ کو کھنگالا جائے نا تو اس میں بہت سارے کپتان ایسے ہیں جو مختلف سازشوں کا شکار ہوئے۔ کارداد صاحب جو ہے نا وہ بھٹو صاحب کے بہت قریب تھے اور اس کی وجہ سے انہیں 1975 میں کرکٹ بورڈ کا صدر بنا دیا گیا تھا۔ طاقت کا خمار ہوتا ہے نا وہ عبدالحفیظ کارداد کو تنگ کرتا رہا۔ کیبنٹ کی سفارش سے اپنے بیٹے کو کپتان بنوا دیا اور جس کے برے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوئے۔ 3 بہنوں کے 3 بچے پاکستان کی قیادت کر چکے ہیں۔ جوید میاں داد نے یہاں ایک چال کھیلی اور انہوں نے کیا کہا کہ جی ماجد خان کو نہ کپتان بنائے، ہم عمران خان کو بنا دیں۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم دنیا بھر میں سب سے زیادہ بڑی ٹیم تھی۔ عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ان کے خلاف ایک بھی سیریز نہیں ہارے۔ پاکستان میں جو کپتان ہوتے ہیں نا یہ جب بنتے ہیں تو بڑے جوش سے بنتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو سازشیں چل رہی ہوتی ہیں نا ان سے یہ آگاہی نہیں ہوتی۔ پھر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب نیچے سے تختہ کھینچ لیا جاتا ہے۔ آئن چیپل کی یہ بڑی خوبی ہے کہ ان کے دور میں آسٹریلیا کوئی کسی سے سیریز نہیں ہاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ خدیجہ اور میرے ساتھ موجود ہے عبدالستار ہاشمی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا، بہت شکر اللہ کا۔ سر آپ ہمیں روز مزے کی نئی سٹوری سناتے ہیں اور وہ تاریخی بھی ہوتی ہیں۔ آج ہمارے لیے آپ کون سی انفارمیشن لے کے آئے ہیں، بتائیے۔ دیکھیں ختیجہ، اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے وہ ہے کپتان کی تبدیلی۔ جی بالکل۔ بابر اعظم کی قسمت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، ابھی ایک میٹنگ جاری ہے جی، اور اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کوچز بدلنے ہیں، کھلاڑی بدلنے ہیں اور کپتان کی تبدیلی ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ تو اس موضوع پر میں نے جب تھوڑا سا غور کیا تو مجھے نظر آیا کہ پاکستان کی تاریخ کو کھنگالا جائے نا تو اس میں بہت سارے کپتان ایسے ہیں جو مختلف سازشوں کا شکار ہوئے۔ کئی کپتان ایسے ہیں جنہوں نے خود کپتانیاں لیں جا کر، سفارشیں ڈلوا کر، اور کئی کپتان ایسے ہیں جن کے خلاف بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ سازشیں ہوئیں اور ان کو ہٹایا گیا۔ تو میں آج آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کون سے کپتان کس کی سازش کا شکار ہوئے۔ جی تو پاکستان کے جو پہلے کپتان تھے وہ عبدالحفیظ کارداد تھے، جی اور عبدالحفیظ کارداد وہ واحد کھلاڑی ہیں جو انڈیا کی طرف سے بھی ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں اور پاکستان کی طرف سے بھی ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں۔ وہ ایک پڑھے لکھے خاندان سے ان کا تعلق تھا اور بیوروکریسی میں ان کا بڑا نام تھا، اور اس بیوروکریسی کی مدد سے انہوں نے پہلی کپتانی پاکستان کی حاصل کی تھی۔ حالانکہ اس وقت کپتانی کے جو اہل تھے وہ سعید احمد صاحب تھے۔ تو سعید احمد جو ہے نا ان کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ہمارے کرکٹ مینیجر ہیں یاور سعید، ان کے والد ہیں، اور اوول کے ہیرو فضل محمود جن کی نیلی آنکھیں تھیں، پاکستان کے فاسٹ بولر تھے، ان کے یہ سسر ہیں۔ تو پہلی جو تعیناتی ہوئی تھی کپتان کی وہ پوری سفارش پہ ہوئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد اس سے بھی جو بڑا ہوا وہ یہ تھا کہ کارداد صاحب جو ہے نا وہ بھٹو صاحب کے بہت قریب تھے اور اس کی وجہ سے انہیں 1975 میں کرکٹ بورڈ کا صدر بنا دیا گیا تھا۔ اس وقت چیئرمین نہیں ہوتا تھا، صدر ہوتا تھا۔ تو جب یہ چیئرمین صدر کرکٹ بورڈ کے بنے تو اس وقت جو ہے وہ کچھ کھلاڑیوں نے ایک مطالبہ رکھا کرکٹ بورڈ کے سامنے، اور وہ مطالبے دیکھیں کتنے سادے تھے۔ مثلا ایک مطالبہ ان کا یہ تھا کہ ہمارا جو الاؤنس ہے نا، ہفتے کے الاؤنس $25 ہفتے کے ملتے تھے ان کو، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارا الاؤنس 25 کے بجائے 50 کر دیا جائے، ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ ایک ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں $10 جو ہے نا وہ لانڈری الاؤنس دیا کریں، ورنہ ہمیں باہر کے ملکوں میں جا کر اپنی کپڑے جو ہیں وہ خود دھونے پڑتے ہیں، یہ ایک مطالبہ تھا۔ ایک ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ٹیسٹ فیس جو ہے وہ $1500 فی ٹیسٹ ہوتی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اسے 2000 فی ٹیسٹ کر دیں۔ اب یہ معمولی مطالبات تھے، مانے جا سکتے تھے، لیکن وہ جو ایک طاقت کا خمار ہوتا ہے نا وہ عبدالحفیظ کارداد کو تنگ کرتا رہا، اور انہوں نے ان کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیے، اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہیں کہا کہ ہم آپ کو نہیں لیں گے، ہم آپ کے مقابلے میں ایک نئی ٹیم بنا دیں گے۔ اچھا، اب اس کھلاڑی جو اس وقت تھے آصف اقبال تھے، مشتاق محمد تھے، صادق محمد تھے، ماجد خان تھے، وسیم باری تھے اور سرفراز نواز صاحب تھے۔ تو انہوں نے یعنی اتنا زیادہ ان کا وہ ہوا، پھڈا ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ نئی ٹیم کا اناؤنس کر دیا گیا، اور نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان آئی ہوئی تھی اور حیدرآباد میں مقابلہ تھا، ٹیسٹ میچ تھا۔ تو ڈریسنگ روم میں ہماری 2 ٹیمیں بیٹھی ہوئی تھیں، ایک وہ باغی ٹیم لوگوں کی ٹیم تھی، ایک نئے کھلاڑیوں کی ٹیم تھی، اور کارداد صاحب نے مشتاق محمد کی بجائے انتخاب عالم کو جو ہے وہ کپتان بنا کے وہاں بٹھایا ہوا تھا۔ تو اینڈ ٹاس سے 10 منٹ پہلے بھٹو صاحب کو یہ پتہ چلا کہ ٹیم میں یہ پھڈے پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر کال کر کے اور اپنا حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان کے مطالبات مان لیے جائیں۔ یہ کون سے بہت بڑے مطالبات ہیں جو آپ ان کے لیے ضد لگائے بیٹھے ہیں؟ تو اس طرح سے یہ مطالبات مانے گئے، اور پھر مشتاق محمد جو ہیں وہ ٹاس کرنے گئے، اور جب وہ ٹاس کرنے جا رہے تھے تو نیوزی لینڈ کے کپتان نے رستے میں پوچھا مشتاق سے کہ یار مجھے یہ بتا دو کہ ٹیم کھیل کون سی رہی ہے، آپ کے 22 کھلاڑی وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے مذاق تھا۔ تو ایک تو یہ بھی سازش ہوئی کہ انتخاب عالم اور مشتاق محمد میں سے انتخاب عالم کو بھی کپتان رکھا گیا کچھ دیر کے لیے،
لیکن اس کے بعد الٹیمیٹلی مشتاق کے پاس کپتانی آئی تھی اور مشتاق محمد بہت اچھے کپتان تھے. اچھا اس کے بعد یہ جو آپ کے کاردار تھے ان کے بعد جاوید برکی پاکستان کا ینگسٹر پلیئر تھا اور اسے کپتان بنا دیا گیا, اور اس کے کپتان بنانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والد جو ہے نا وہ ایک طاقتور شخصیت تھے اور ان کا نام تھا واجد جاوید برکی. واجد جاوید برکی جو ہے وہ ایوب خان کی کیبنٹ کے بڑے اہم رکن تھے اور انہوں نے کیبنٹ کی سفارش سے اپنے بیٹے کو کپتان بنوا دیا اور جس کے برے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوئے اور پاکستان ٹیم کو خاصے دھچکے لگے. اچھا اب یہاں پر جو جاوید برکی صاحب ہیں نا یہ اصل میں عمران خان کے کزن ہیں, اور مزے کی بات یہاں آپ کو بتاؤں کہ 3 بہنیں ہیں, عمران خان کی والدہ اور ان کی 2 خالائیں, تینوں بہنوں کا ایک ایک بیٹا پاکستان کا کپتان بنا. جاوید برکی بھی کپتان بنا, پھر ماجد خان کپتان بنے, پھر عمران خان بنے. تو اس طرح سے 3 بہنوں کے 3 بچے پاکستان کی قیادت کر چکے ہیں. یہ اضافی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا اس کے بعد پھر ایک اور موقع آیا, 22 سالہ جاوید میاں داد جو ہیں ان کو انہوں نے کپتان بنا دیا. نور خان, ایئر مارشل نور خان جو ہیں وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بنے, بڑے ڈسپلنڈ آدمی تھے اور وہ فوجی ان کا مائنڈ تھا, تو انہوں نے جاوید میاں داد کو کپتان بنا دیا. اب بہت سارے سینئرز کی موجودگی میں ایک نوجوان بچے کو کپتان بنا دینا, سینئرز کی جو ڈگنیٹی ہے اس پہ کویسچن مارک ہو جاتا ہے. اس میں ماجد خان تھے, ظہیر عباس تھے, وسیم باری تھے اور سرفراز نواز تھے. تو انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا کہ ہم اس کی کپتانی میں نہیں کھیلنے والے. تو یہ پھڈا پڑا اور اس پھڈے کے بعد انہوں نے میاں داد کو کپتان برقرار رکھا. سری لنکا سے ٹیم آئی تو میاں داد کو کپتان تھا اور نئی ٹیم ان کو دے دی گئی اور نئی ٹیم سے انہوں نے سری لنکا کے خلاف سیریز کھیلی. لیکن اس سیریز میں 2 سینئر پلیئر تھے, اقبال قاسم اور وسیم حسن راجہ, ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. وہ باغی کھلاڑیوں سے اٹھ کے جاوید میاں داد کے کیمپ میں آ گئے تھے اور انہوں نے سری لنکا کی سیریز کھیلی تھی. لیکن سری لنکا کی سیریز جو ہے نا اس وقت ایک میچور ٹیم نہیں تھی, نئی ٹیم تھی. اور اس کے بعد آسٹریلیا کی سیریز تھی تو آسٹریلیا بڑی ٹیم تھی, تو اس لیے پھر کرکٹ بورڈ کو جاوید میاں داد کو سیک کر کے ایک نیا کپتان بنانا تھا, اور وہ نئے کپتان کا نام جو تھا وہ ماجد خان تھے. لیکن جاوید میاں داد نے یہاں ایک چال کھیلی اور انہوں نے کیا کہا کہ جی ماجد خان کو نہ کپتان بنایا, ہم عمران خان کو بناتے ہیں. تو اس طرح سے عمران خان کو قیادت دے دی گئی اور عمران خان جب بنے تھے کیپٹن تو وہ بالکل ینگسٹرز تھے اور وہ ایک سینئر ٹیم کو, ایک سنجیدہ ٹیم کو لے کر چلے تھے. اچھا اب عمران خان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بڑے ہی دلیر کپتان تھے اور بہت زبردست ان کی پرفارمنس تھی, اور ان کا سب سے بڑا جو کریڈٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم دنیا بھر میں سب سے زیادہ بڑی ٹیم تھی, اور عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ان کے خلاف ایک بھی سیریز نہیں ہارے تھے. یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. اچھا اب عمران خان کے بارے میں ایک بات بتا کے آپ کو حیران کر دوں کہ ایک وقت آیا کہ عمران خان نے ریٹائرمنٹ کا اناؤنس کر دیا, لیکن ریٹائرمنٹ کے اناؤنس کے بعد انہیں تھوڑا پچھتاوا ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا, میں نے ارلی ڈیسیژن لے لیا. اب اس فیصلے کو واپس لینا تھا اور اس بات کی گواہی سرفراز نواز صاحب دیں گے, اور آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, وہ صبح کی نشریات میں ہمارے آتے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا تھا, عمران خان نے کیا کیا اپنی واپسی کے لیے. تو عمران خان نے اپنی واپسی کے لیے اپنے حق میں مظاہرے کروائے, اور سرفراز نواز کہتے ہیں کہ مجھے عمران کا فون آیا کہ یار میرے حق میں کچھ لوگوں کا مظاہرہ مجھے چاہیے تو آپ میری مدد کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محلے سے لوگوں کو اکٹھا کیا, پلے بیکس دیے اور ان کو کہا کہ آپ جا کر ان کے حق میں بات کریں. تو بعد میں اس وقت کے پریزیڈنٹ پاکستان نے نا عمران خان سے ریکویسٹ کی کہ آپ واپس آ جاؤ, اور اس طرح سے ان کی واپسی ہوئی. میری یہ بات تھوڑی سی تلخ ضرور ہوگی لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے, میں اس کو ایز اے چیلنج کے طور پر آپ کو دیتا ہوں. اچھا اس کے بعد وسیم اکرم کو کپتان بنایا گیا. میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری میں سب سے ورسٹ فیصلہ, سب سے برا فیصلہ یہ تھا کہ وسیم اکرم کو کپتان بنا دیا گیا تھا. اچھا وسیم اکرم کو کپتان بنانے والے وقار یونس ان میں شامل تھے, ان کی مددگار تھے ان کے, اور وسیم اکرم کی قیادت میں ویسٹ انڈیز ٹیم چلے گئی, اور وہاں پر جا کر کھلاڑیوں کو یہ شکایت ہوئی کہ یہ تو دوسرا عمران خان بننے کی کوشش کرتی ہیں, سخت گیر ہیں, بہت روب ڈالتے ہیں, بہت زیادہ بولتے ہیں, گالیاں نکالتے ہیں. اچھا اب یہ ووٹ سیریز تھی, میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جس میں آپ کو وسیم اکرم کو, وقار یونس کو, عاقب جاوید کو, مشتاق احمد کو وہاں کے ساحل سمندر سے گرفتار کر لیا گیا تھا. کچھ ممنوعہ جو چیزیں تھیں نا ان کے پاس پائی جاتی تھیں, اس کی وجہ سے بعد میں ان کو وہاں سے ضمانت سے لینا پڑا تھا. اور جب یہ ٹیم واپس آئی تو پھر سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے وقار یونس تھے وسیم اکرم کے, اور وسیم اکرم اور وقار یونس کے بیچ میں کئی دنوں تک بات چیت بھی بند رہی, اور وقار خود کپتان بننا چاہتے تھے لیکن ان دا مڈل جو ہے نا وہ سلیم ملک نکل کے آ گئے, اور سلیم ملک کو انہوں نے کپتان بنا دیا کہ نہ تم بنو گے, سلیم ملک کو کپتان بنا دیا.
اور سلیم ملک جو ہیں وہ پاکستان کے کامیاب ترین کپتانوں میں سے ایک تھے. 29 میچز میں انہوں نے 21 میچ جیتے تھے. اچھا اب اس کے بعد ایک اور نیا رفڑ آ گیا, یونس خان کپتان بنے. اچھا یونس خان جو ہے نا یہ 2009 کے T20 ورلڈ کے فاتح بھی ہیں. اچھا ان کے خلاف بغاوت کرنے والے محمد یوسف تھے, شعیب ملک تھے اور شاہد افریدی تھے, رانا تنویر الحسن, کامران اکمل اور ایک بڑا نام تھے سعید اجمل. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی تھی, اور یہ سنا گیا ہے کہ ان سب لوگوں نے قرآن پہ حلف اٹھایا تھا کہ ہم اس کو کپتان نہیں رہنے دیں گے. تو پھر یہی ہوا کہ محمد یوسف کو کپتان بنا دیا گیا اور آسٹریلیا بھیجا گیا. بدقسمتی سے محمد یوسف بہت بڑے بیٹسمین تھے لیکن وہ اچھے کپتان ثابت نہ ہوئے, اور ان کی کپتانی پر رچی بینو ایک بہت بڑے مبصر بھی ہیں اور کمنٹیٹر بھی تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس سے بری کپتانی میں نے زندگی میں کسی کی نہیں دیکھی. اچھا پھر اس کے بعد آگے جی مصباح الحق کو کپتان بنایا گیا تھا اس وقت جب پاکستان کی ٹیم انتہائی برے حالات کا شکار تھی. 2010 میں میچ فکسنگ کا ہمیں سامنا کرنا پڑا, ہمارے 3 بڑے کھلاڑی جہاں وہ پکڑے گئے, بین آ گئے, اور سلمان بٹ جو تھے وہ اس کے مرکزی کردار تھے. تو جب یہ اس وقت پاکستان ٹیم کا morale بہت نیچے تھا اور بہت ساری پابندیوں کا بھی خدشہ تھا, تو ایسے میں کوئی کپتانی لینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اتنا ڈیمورلائز ٹیم کے ساتھ کپتانی کیسے کریں گے. تو مصباح نے یہ قدم اٹھایا اور مصباح پاکستان کے کامیاب ترین کپتانوں میں سے ایک ہیں. اور اس کے بعد پھر سرفراز احمد کی کپتانی آئی, تو انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی, چیمپئنز ٹرافی جیتی اور یہ کافی کارنامے ہیں ان کے. لیکن ایک میچ میں انہوں نے ایک غلطی یہ کی کہ کسی میچ میں پہلے بولنگ کا فیصلہ کر لیا, جبکہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے انہیں اس وقت کہا تھا کہ آپ پہلے بیٹنگ کریں گے, تو انہوں نے پہلے بولنگ کا کر لیا. تو سنا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اس کو ہٹا دیا. اب اس کے بعد پھر بابر کو کپتان بنایا, اور بابر کی بھی کامیابیاں ہیں, یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کامیابی نہیں ہے. انہوں نے مشکل حالات میں ٹیم کو قیادت کی اور آگے لے کر بڑھے, لیکن اب ظاہر ورلڈ کپ میں ان کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہے, تو ایک بڑا پریشر ہے جس کی وجہ سے انہیں کپتانی سے ہٹایا جا رہا ہے یا نہیں ہٹایا جا رہا, یہ بحث تو بھی چلے گی. لیکن میں نے آپ کو ایک خلاصہ بیان کر دیا کہ پاکستان میں جو کپتان ہوتے ہیں نا, یہ جب بنتے ہیں تو بڑے جوش سے بنتے ہیں, لیکن ان کے پیچھے جو سازشیں چل رہی ہوتی ہیں نا ان سے یہ آگاہی نہیں ہوتی, اور پھر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب نیچے سے تختہ کھینچ لیا جاتا ہے. ستار صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کی نالج کی داد دوں گی کہ آپ اتنی اچھی انفارمیشن لے کے آئے ہماری آڈینس کے لیے. آپ کپتانوں کی بات کر رہے ہیں, اس میں سے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی کہ آپ کے خیال سے اب تک کا سب سے بہترین کپتان کون سا ہے؟ چلے 3 بتا دیں کوئی. دیکھیں کپتانوں کا الگ الگ ٹینیور ہوتا ہے اور ان کی الگ الگ پرفارمنسز ہوتی ہیں اس وجہ سے, لیکن میری نظر میں جو دنیا کے 3 بہترین کپتان ہیں ان میں پہلے نمبر پر کلائیو لائیڈ ہیں. کلائیو لائیڈ ویسٹ انڈیز کے وہ کپتان ہیں جنہوں نے 2 دفعہ کنزیکٹیو جو ورلڈ کپ ہے نا وہ جیتا تھا, اور تیسرے ورلڈ کپ میں وہ رنر اپ تھے. اور اس کلائیو لائیڈ کی بنائی ہوئی ٹیم نے دنیا میں 2 اشروں تک یعنی 20 سال تک راج کیا تھا, اور ان کے دور کے جو بولر تھے, کلارک تھے, میلکم مارشل تھے, جول گارنر تھے, ہولڈنگ تھے, کرافٹ تھے, تو یہ دنیا کے تیز ترین بولر تھے جن کو کالی آندھی کہا جاتا تھا, اور ان سارے بولرز میں کسی ایک کی بھی وکٹ 200 سے زیادہ نہیں تھی. دوسرے نمبر پر جو کپتان ہیں وہ آپ کے آئن چیپل ہیں آسٹریلیا کے. آئن چیپل کی یہ بڑی خوبی ہے کہ ان کے دور میں آسٹریلیا کوئی کسی سے سیریز نہیں ہاری تھی, کوئی بھی سیریز نہیں ہاری تھی. اور تیسرے نمبر پر عمران خان آتے ہیں. تو عمران خان کا ایک کارنامہ تو ورلڈ کپ لانا تھا, اور دوسرا کارنامہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف وہ اس وقت کی طاقتور ٹیم کے خلاف انہوں نے ان کو کوئی سیریز جیتنے نہیں دی تھی. تو میرے خیال میں یہ 3 نام بہترین کپتانوں پہ ہیں. چلیں بہت شکریہ ستار صاحب. اس وقت سیمی فائنل چل رہا ہے انڈیا ورسز نیوزی لینڈ. وراٹ کوہلی اپنی سینچری بنانے کے قریب ہے. ستار صاحب اس میچ کے بارے میں بتائیے کچھ. یہ تو آج انڈیا کا ڈے ہے اور انڈیا جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے, بیٹنگ سے انجوائے کر رہا ہے, تو وہ بڑے آرام سے ہی میچ جیت جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے ہے. اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. اللہ حافظ.